اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی ائمۃ المعصومین علیہم السلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی ہماری گفتگو اصحاب حسین اور انصار حسین میں سے اس شخصیت کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ 2 دفعہ امام حسین کی خدمت میں پیش کیا، یعنی جو 2 دفعہ امام حسین پہ قربان ہوئے۔ اگر ان کا مختصر سا تعارف کروایا جائے تو ان کا نام حبیب ابن مظاہر، جو کہ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ حافظ قرآن اور ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر کائنات امام حسن امام حسین علیہم السلام کے انصار میں سے ہیں، اور جنہوں نے امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ اور ان کے دل میں امام حسین کے لیے وہ مقام اور وہ مرتبہ تھا کہ جیسے کہ روایت میں ملتا ہے، علامہ مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں یہ رقم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا اپنے انصار کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو رسول خدا ان میں سے ایک بچے کے پاس گئے اور اس کے سر پہ دست شفقت کو پھیرنے لگے اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ جب انصار نے یہ ماجرا دیکھا تو رسول سے سوال کیا کہ حبیب ابن مظاہر سے اس شفقت کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ بچہ ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، کہ جب میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے تو ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، اپنی آنکھوں پہ لگاتا ہے، اور مجھے جبرائیل نے بتایا ہے کہ یہ میرے حسین پہ قربان ہو جائے گا، تو میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور حبیب ابن مظاہر کے دل میں یہ جو محبت اور عقیدت امام حسین کے لیے موجود تھی، یہ ایک طرفہ نہیں بلکہ خود امام حسین کے دل میں بھی وہی مقام اور وہی مرتبہ حاصل تھا کہ جب حبیب ابن مظاہر نے اپنے والد سے یہ درخواست کی کہ رسول خدا اور امام حسین کی دعوت رکھی جائے، اور جب دعوت کا اہتمام کیا گیا تو حبیب ابن مظاہر بار بار اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتے اور یہ دیکھنے لگتے کہ کہیں آنے والے قافلوں میں کہیں امام حسین موجود نہ ہو۔ اور جب یہ ان کو پتہ چلا کہ امام حسین ان کے گھر کے نزدیک ہیں تو یہ تیز رفتاری سے اپنی گھر کی چھت سے اترنے لگے اور تاب نہ لاتے ہوئے یہ گر پڑے کہ جس سے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے والد نے جب یہ منظر دیکھا تو حبیب ابن مظاہر کا لاشا چھپا دیا تاکہ رسول خدا اور امام حسین کی دعوت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ جب امام حسین اور رسول خدا گھر کے اندر داخل ہوئے، ان کے لیے سفرہ بچھایا گیا، دسترخوان کا اہتمام کیا گیا، تو امام حسین نے کھانا تناول کرنے سے منع کر دیا کہ پہلے حبیب ابن مظاہر کو بلایا جائے، اس کے بعد میں یہ کھانا تناول کروں گا۔ جب بہت اصرار پہ بھی امام حسین نے کھانا تناول نہیں کیا تو امام حسین اپنی جگہ سے بلند ہو گئے اور ایک دفعہ آواز لگائی، حبیب کہاں ہو؟ ہم تمہارے گھر پہ مہمان ہیں۔ اس آواز کا حبیب کے کانوں تک پہنچنا تھا کہ وہ حبیب جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے واپس اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنی محبت حبیب ابن مظاہر کے دل میں اور اتنی ہی محبت امام حسین کے دل میں حبیب ابن مظاہر کے لیے تھی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کے عشق میں اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ اور حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں جو کوفہ میں مسلم بن عقیل کے مددگزاروں اور ان کا پیغام در در پہنچانے والوں میں سے تھے۔ اور جب امام حسین نے واقعہ کربلا کے وقت حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اب دیکھیے گا کہ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے تو ان پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، جبکہ حبیب ابن مظاہر وہ شخصیت ہیں کہ جس کو خود امام حسین خط بھیج کے بلا رہے ہیں۔ اور حبیب ابن مظاہر جب کربلا آئے ہیں تو امام حسین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ دوسرا مرحلہ تھا
کہ جب انہوں نے امام حسین کے خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بس ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں اور ان کے انصاروں میں سے شمار قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔